عزیز طلبہ و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم علامہ اقبال کی نظم جگنو کے سوالات و جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلا کوشچن ہے، نظم جگنو کا خلاصہ مختصر الفاظ میں لکھیے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم جگنو میں کثرت میں وحدت کے فلسفے کو بیان کیا ہے۔ جگنو کی خوبصورتی کو بیان کرتے ہوئے اسے مختلف چیزوں سے تشبیہ دی ہے۔ آفتاب کا طلوع و غروب ہونا، پیڑ پودوں اور پانی کی روانی، لہروں کی بے قراری قدرت کی کاریگری کے بہترین نمونے ہیں اور ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم جسے دن کہتے ہیں وہ جگنو کے لیے رات ہے اور ہماری رات جگنو کا دن ہے۔ ظاہری طور پر اختلاف ہونے کے باوجود اتحاد و اتفاق نظر آتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں خدا کے حسن کی جھلک ہے۔ انسان میں بولنے کی صلاحیت، وہی گھنچے میں چٹکنے کا وصف، بلبل نغمے گاتا ہے اور پھول میں خوشبو رکھی ہے۔ ہر چیز کی تصویر اور رنگ الگ الگ ہے، مگر ہر چیز میں خدا کا حسن موجود ہے۔ پھر کیوں ظاہری اختلاف کی بنیاد پر جھگڑے اور فسادات کھڑے کیے جاتے ہیں؟ جب کثرت میں وحدت کا راز چھپا ہے تو پھر ہمیں متحد ہونا چاہیے اور اتفاق اور یکجہتی سے رہنا چاہیے۔ پہلا کوشچن تھا جگنو کا خلاصہ۔ اب دوسرا کوشچن ہے، تشریح کیجیے۔ رنگی نوا بنایا مرغان بے زباں کو، گل کو زبان دے کر تعلیم خاموشی دی۔ ہر چیز کو جہاں میں قدرت نے دلبری دی، پروانہ کو تپش دی، جگنو کو روشنی دی۔ یہ اشعار علامہ اقبال کی نظم جگنو سے لیے گئے ہیں۔ شاعر فرماتے ہیں کہ خدا نے بے زبان پرندوں کو میٹھی بولیوں سے نوازا ہے اور پھولوں کو زبان دے کر خاموشی اختیار کرنے کی تعلیم دی۔ اللہ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی بھر دی ہے، پروانے کو آگ سے کھیلنے کا حوصلہ بخشا ہے اور جگنو کا سراپا روشن بنایا۔ اب اس کے بعد تیسرا کوشچن، شاعر نے کیوں کہا ہے؟ حسن ازل کی پیدا ہر چیز میں جھلک ہے، انسان میں وہ سخن ہے، گھنچے میں وہ چٹک ہے۔ شاعر کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں جو بھی مخلوق پائی جاتی ہے اس میں قدرتی حسن پایا جاتا ہے اور ہر چیز اسی حسن ازل کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتی ہے۔ انسان بولنے کے ذریعے اور پھول چٹکنے کے ذریعے کرتا ہے۔ اب ہے چوتھا کوشچن، وحدت میں کثرت سے کیا مراد ہے؟ وحدت میں کثرت سے مراد ظاہری طور پر اختلاف و افتراق کے باوجود ایک ہی رشتے میں مربوط ہونا، مختلف رنگوں اور شکلوں کے باوجود اشیاء کا بنیادی وصف میں یکساں ہونا ہے۔ اب آخری کوشچن پانچواں، ان اشعار سے تشبیہ تلاش کیجیے۔ تشبیہ آپ یاد رکھیے کہ جب ہم ایک چیز کو کسی خاص خوبی کی وجہ سے دوسری چیز کے برابر قرار دیتے ہیں یا دوسری چیز کے مانند قرار دیتے ہیں تو ہم اس کو تشبیہ بولتے ہیں۔ مثال اگر ہم کہیں گے کہ احمد شیر کی طرح بہادر ہے، ہو گیا احمد کو ہم نے بہادری کی وجہ سے شیر سے تشبیہ دی ہے۔ یا عالیہ لومڑی کی طرح چالاک ہے، تو بہرحال لومڑی جو ہے اس کی خوبی ہے چالاک، جب ہم نے عالیہ کو تشبیہ دی ہے لومڑی سے تو چالاکی کی وجہ سے تشبیہ دی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر ان اشعار میں آپ کو تشبیہ تلاش کرنی ہے۔ کیا ہے اشعار؟ تکمہ کوئی گرا ہے مہتاب کی قبا کا، ذرہ ہے یا نمایاں سورج کے پیرہن میں، رنگین کیا سحر کو بانکی دلہن کی صورت، پہنا کے لال جوڑا شبنم کو عرسی دی۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ پہلے شعر میں جگنو کو چاند کی قبا کے بٹن سے اور پھر سورج کے پیرہن میں ذرہ سے، یہاں پر جو ہے
महताब की कुबा हो गया चांद का कोट, तुकमा हो गया बटन, इसके इन्हें जो चांद के कोट का बटन इसके और सूरज के लिबास में कोई जरा चमक रहा हो, इन दो से इसको तशबीह। दूसरे शार में सहर के वक्त को खूबसूरत दुल्हन से, सुबह के वक्त की सुर्ख रोशनी को दुल्हन के लाल जोड़े से, और सुर्ख रोशनी में चमकने वाले शबनम के कतरों को दुल्हन के जेवरात से तशबीह दी है। तो ये तो थे अल्लामा इकबाल की नज़म जिगनू के सवालों तो जवाब। शुक्रिया।